خوش آمدید۔ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے ہوئے عجائبات کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثہ بنا دیا۔ ان عجائب اور عمارات میں کئی تو ایسے شاہکار بھی ہیں جن کی تعمیر میں لاکھوں افراد نے کئی عشرے یعنی کئی 10 سال لگا دیے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی عجائبات میں ایک ایسا عجوبہ بھی ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے، اور اس عظیم الشان اسٹرکچر کی تعمیر میں سال یا عشرے نہیں بلکہ صدیاں لگی ہیں؟ تو دوستو، آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے عظیم دیوار چین کہتے ہیں۔ دوستو، چین کے 9 صوبوں میں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دوستو، اس شاہکار عجوبے کی تاریخ تعمیر کی بات کریں تو زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ لیکن 221 قبل از مسیح تا 206 قبل از مسیح چین خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو اس نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر چین یاؤ اور یان سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ تقریباً 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ دوستو، شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5500 کلومیٹر تو کبھی 6200 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، لیکن چونکہ یہ دیوار ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے، تو 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر بنتی ہے، 21196 کلومیٹر۔ دوستو، چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریب کے علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں چین خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی افواج عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی انسانی آبادیوں پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس عظیم دیوار کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسی دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیوار چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ ان واچ ٹاورز سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاور تعمیر کیے گئے تھے جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ ان واچ ٹاورز کا درمیانی فاصلہ بعض جگہوں پر انتہائی معمولی جبکہ بعض مقامات پر 3 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، یہ واچ ٹاورز ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنلز بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔
اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی ٹاورز تک اس حملے کے متعلق خبر دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور تک سگنل بھیجے جا سکتے تھے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے میٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک پہیے کی ہاتھ سے چلنے والی ریڑھی بھی چائنا کے اسی قدیم دور کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں کہیں اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کچھ مقامات پر 30 فٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں سے مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چین خاندان کے بعد ہان، منگ اور سونگ خاندانوں نے بھی دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ ہوئی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالرز بنتی ہے، 95 بلین ڈالرز۔ دوستو، شہنشاہ چن شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، شہنشاہ چن شی ہوانگ نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، انہیں آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اسی شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بطور طاقت لی گئی تھیں۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ چین نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دیوار چین کے متعلق کئی مفروضے بھی زبان زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلابازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ کی مدد سے ہی صاف نظر نہیں آ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ بہرحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی لوک کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی منگ کی کہانی بھی ہے جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی شدتوں اور سفر کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار تک پہنچی تو اسے پتا چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ مینگ یہ خبر سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار کا ایک حصہ ڈھہ گیا۔
یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں ملتی ہے اور اس پر لوک گیت بھی لکھے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، یہ دیوار چین کے مشرق میں ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گینسو صوبے کے ایک مقام جیائی گوان تک جاتی ہے۔ یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں، سبزہ زاروں اور صحرائے گوبی سے ہو کر گزرتی ہے۔ ساتھیوں، جیائی گوان کے مقام پر ایک عظیم الشان درہ بھی موجود ہے۔ دیوار کا یہ حصہ بشمول درہ جیائی گوان 1772 سے 1539 کے درمیان منگ خاندان نے تعمیر کروایا۔ اس درے کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی بھی بہت مشہور ہے۔ چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جیائی گوان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ حکام کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے حساب میں ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو سارے مزدوروں کو 3 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد لیکن ایک اینٹ بچی پڑی رہ گئی۔ حکام نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے حوالے سے پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ مفوق الفطرت ہستی، کوئی دیوتا وغیرہ یہاں رکھ گئے ہیں اور اگر اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ چنانچہ کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور دیکھیے کہ یہ اینٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس شاہکار کو 1987 میں 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان کلچرل ریولوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور اس کی اینٹیں اور پتھر دیوار کے قریب رہنے والے چینیوں نے اکھاڑ کر اپنے گھر تعمیر کر لیے، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی مرمت کروا کے اسے دوبارہ حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے جسے سیکنڈ سائنو جیپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ دوستو، اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگولوں کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ 10 ملین سے زائد سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اس لیے آج دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکی ڈالرز دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ ساتھیوں، اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر عبور کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی مہمجو ولیم جیل نے 1908 میں بنایا، جس نے 5 ماہ میں اسے عبور کیا۔ اس کے بعد 1985 اور 86 میں چند چینی مہمجوؤں نے اسے عبور کیا۔ ان کے علاوہ 1987 میں ایک برطانوی سیاح نے، اور ان سب کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے پوری دیوار چین کو کئی بار عبور کیا ہے۔ دوستو، تو انسانی ہاتھ سے